बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के इस खुसूसी शो में आप सबका खैर मकदम है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ईरान और मिडिल ईस्ट मशरिक वस्ता की सूरत हाल जो है वो काफ़ी दगरगूं हो रही है। आज ईरान के ऊपर अमरीकी और इजरायली एग्रेशन का 32वां दिन है और इस 32वें दिन के ऊपर जो है वो हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत कुछ हो रहा है। आम इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और ये पूरा खित्ता जो है वो जंग के बादलों में गिरा हुआ है। हमारी आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी बातचीत हुई ईरान से, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से जो प्रोफेसर हैं, हमारी मेहमान जोरा ख्वाज़मी, और हमने तफसील के साथ जो है उनके साथ गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू आप सुने और फिर हम इस गुफ्तगू के बाद जो है बात करेंगे हमारे आज के मेहमान श्रीनगर से हमारे साथी दोस्त भाई मुश्ताकुल इस्लाम साहब जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनका खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम मुश्ताक भाई। शुक्रिया। प्रोफेसर जोरा जो हैं वो क्या कहती हैं, सुनिएगा। Jammu Kashmir TV. First of all, before we discussing about the current situation, what's going on in Iran, I just want to ask you, did you know that after this American attack, Israeli attack on Islamic Republic of Iran, um, after that there was a huge protest in state of Jammu Kashmir, specifically in Kargil, Ladakh, also in Kashmir Valley, and also in Gilgit Baltistan. What was the people's reaction, people of Iran's understanding about these protests? First of all, my pleasure. Thank you for inviting me. Kashmir is always the sort of Iranian conception of Kashmir is very positive. They do lots of documentaries that are indicating that how people in Kashmir are interested in the Iranian culture because of the historical civilizational background, and also how they are fond of the Ayatollah Khomeini's idea of Islamic revolution. So both historically, civilizationally, and ideologically, it sounds to be a close link between the people of Kashmir and the Iranians. And at the same time, of course, I think that there are lots that we don't know about each other. Because normally we are looking at each other from the lens of the Western media or the corporate media that has a sort of, dominance, sort of cognitive dominance in the current world. And still, I think that it needs exchanges between the intellectuals, between university students and professors to go and come and find the common grounds of real common activities, maybe the academic, for example, activities, conferences, the dialogues can set up. Anyway, I think it's very positive. Particularly, I saw some images and the videos of the Kashmiris who like to gift, for example, their invaluable properties to Iran. However, Alhamdulillah, Iran is a rich country. It's well, actually, facilitated and is very much prepared for this war. But it indicated that how they are abiding by Iran by heart. So we really appreciate it, and I hope that in future we can have much more close ties. Laura, tell us what's going on day 32, and I believe it's day 33 now of the American and Israeli aggression on the people of Iran. How people coping? How's the daily life going? And we understand the Irani nation has shown the resilience and the bravery. What is
current situation in Tehran and whole Iran? What is running on in everyday life is that, Iran is a huge country. So, however, different cities, towns, even villages are carpet bombed by the Israelis and the Americans during the night, during the day, on daily basis. And it is very indiscriminate. They are talking about, for example, targeting IRGC, but it's absolutely a lie because more than 10,000 houses are destroyed, and many families, even the whole members of families, for example, are murdered by these bombarding residential areas. And I can give you some also numbers to indicate the situation. For example, about people under 18, 183, 1,803 people under 18 were killed. Or when you're talking about the women, for example, 249 women become actually martyred, and more than 4,000 of women are injured and they're in the hospitals or actually be cured. So also, when you're talking about the civil infrastructure, more than 300 hospitals, clinics, and emergency centers were targeted. More than 800 schools were targeted. So you can imagine that it's a sort of indiscriminate bombarding of the civilians and the civil centers. Uh, the fact is that Iran has been prepared for this war because it was the anticipated war that United States finally coming to invade Iran, and it's actually done maybe for more than 2 decades from the time that they invaded Iraq, when they were always talking about all options on the table. So Iranians were well aware that finally this conflict would and confrontation would come to be realized. And now that I'm talking to you, I'm hearing the sound of bombs and the interceptions which are working. So it's really horrible. And about the resilience of people, it's really astonishing. Every night, you know that this war began during a month of Ramadan, that people were fasting. After just feasting their fast every single night, Iranian families bringing their even very young children used to come to streets, and they are keeping on to go every night, even now that about 3 weeks of war has passed. And they are gathering together in the squares, in the big cities, towns, even villages. They are chanting maxims of death to the United States, death to Israel. They are very seriously requesting IRGC and the armed forces to take the revenge of the murders, not only in Iran, but also in Gaza, but also in Yemen. You know that the United States and Israelis are genocidal regimes. So Iranians are not only talking about their own legitimate right to self-defense, but also thinking that it's a sort of axis of resistance that is very much interconnected. In Lebanon, for example, there are lots of martyrs. In Iraq, in Pakistan, we had martyrs that just because they were abiding for the actually against Israelis and the United States, they're abiding for the humanity and women's and children's rights and the civilian rights. They are killed and murdered by Americans and Israelis. So it is very interconnected, and I think the sort of global jihad is appearing from the scene of this current war. That even the verdicts of jihad is coming from Tunisia, from Russia, from Malaysia, from Palestine, from very different countries. The Muslims, the Sunnis, the Shias, no difference, are thinking that this battleground is the battleground between the whole wise against the whole virtue against the whole wise. So, and Iranians are feeling being resilient once and for all is really invaluable. We cannot tolerate like what happened in Palestine, like what was happening in
Lebanon, that every other day Israelis are thinking, okay, let's regroup and actually recruit for a new invasion. So Iranians think that this time should be the last time. And even with the casualties, even with losing infrastructures that are really vital regarding particularly the economic situation of Iran, but just being resilient and finish it once for all is really invaluable. So they are very much supporting the new supreme leader at the same time. Every night when you go to the streets, you see that people are chanting maxims supporting Ayatollah Mojtaba Khamenei and other also Mr. Pezeshkian, the government. They are really believing that the Islamic Republic is a legitimate, stable, constitutional state, and they are abiding by its ideals and ideas. And it's absolutely despite the Western media that tries to call it a regime or talks about destabilizing it or likes to balkanize it. So the integrity of the country and just standing for the revenge from these genocidal Epstein class rulers of the United States and Israel is something that people very seriously ask from the armed forces. Zara, currently on international, as you describe, corporate media, and obviously the American president, Donald Trump, he's saying we are talking with the new president or new regime. What's your reaction to that? Trump is his comments is very much inconsistent and contradictory. And he is a serial liar. And he is coming from a pedophile, Epstein class rulers of the United States. So no sense of humanity or morality is expected from him. So telling lies is a very simple, everyday life actually task he's doing. And when he's talking about the new regime, it's absolutely nonsense because after the assassination of the former supreme leader, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and lots of the assassinations that the dirty hands of Israelis did, the commanders of the armed forces, some other authorities, all were replaced. And actually, Islamic Republic indicated that it's not depending on the individuals. However, the supreme leader was really popular. He was one of the defenders of the women's rights. He was the person whose fatwa about banning the nuclear weapon was really vital. He was very actually brave and courageous, not even leaving his office in defense of his nation. So he's a hero, and you know that for the Shia culture, martyrdom is something that is very glorified and honored. So just killing and assassinating these people not only didn't hurt Islamic Republic, but also boiled the blood of people to be much more adhering to them. So all these people, even the supreme leader was replaced with a new one. And because Iran has a constitution and is stable, even during the time that there was a sort of power vacuum, that some days we didn't have the supreme leader, the leading council, that was the president and also the judiciary and the parliament heads, and also the experts of the council of experts representative, they were running the war very well. So it was a sort of orchestrated track that even those days that we didn't have the leader, there was no actually no back off or no change of directions. So I think when Trump is talking about a new regime, it's because that in the battleground, Trump is really trapped and Iran has the upper hand. We can talk about the details of this military side. And now just he tries to actually use a sort of rhetoric to talk down the price of the energy or indicate that, for example, they are getting a sort of victory. This adds absolute lie. Zara, tell me,
At the moment, obviously, Iran attacking American allies in Khalij. There's a lot of going on, especially in UAE, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, many Gulf states. Um, being as a associated professor with the University of Tehran, how would you see the future relation after the war with Iran and these Gulf states? Because obviously their economy being hit, there's just so much going on. So, how would you say that the relationship between these countries are gonna be depend on what will be the next? Yeah. Actually, the first statement that was released by Ayatollah Mojtaba Khamenei was just discussing this, that we are expecting our neighboring countries that are the Muslim countries, and we really would like to have friendly relations with, to be sovereign enough in in their territories to avoid Americans and Israelis' aggressions from their soil. Unfortunately, these Arab dictatorships, that you know that they are family dictatorships, they are very much depending on the United States, both economically and ideologically, and even putting and investing billions of dollars in the American bases in their lands, they have no sovereignty over their land. And some like Kuwait, like Qatar, that like to actually end the war, and they are trying to do so. They have no words to say, and the United States are not really caring about their ideas, using their land, using their air space to strike against Iran. And Iran actually, in different occasions, even before this war, was just actually expressing it very explicitly that from any land or airspace that Iran is being struck, so there is no way except to retaliate. And Iran is in the legitimate position of self defense. So if they are very much dependent on the United States, and as you see that Trump is very much humiliating them, we say that, for example, milking them is the wording that Trump is using about these Arab states, Arab regimes. Actually, I can say they're not really legitimate states. And also Trump is saying that, for example, Ben Salman has just kissed my ass. You know, this terminology indicates the hierarchy between the United States and these Arab dictatorships. They are in the position to decide. Maybe they shall decide to make the United States and its military bases drive out the region and bring peace, security, and sustainable good relations between us. If not, Iran cannot do anything and is just in self-defense. This retaliation is the very legitimate action that Iran is doing. And you know that during these weeks, I've taken part in different talk shows in different Arab channels, on TVs, radio stations. I was frequently asked that why Iran, for example, is retaliating to the lands and the soil of these Arab dictatorships. However, the aggressor is the United States or Israel. There are lots of evidences. There are lots of evidences that they are fully complicit in this war. For example, the UAE foreign minister and also other emirs very explicitly mentioned that they are part of this war. Saudi Arabia, the same. Also, you see, when you're talking about CENTCOM, released pictures that they are using HIMARS system, not only from the American bases, but also from deserts and actually other parts of their lands against Iran. And also, when you're talking about Minab school, that 168 little girls and their teachers were murdered, that was really horrible. It was just targeted from Azufra from UAE. Or when you are talking about targeting water desalination in Khark, that you know that 30 villages water was fed up,
from that actually desalination plant, it was targeted from Azofra from UAE. There are very different reasons that radars are indicating, and also other evidences came up that the soils and the airs. For example, Wall Street Journal indicated that how Saudi Arabia airspace is used to refueling the bombers that are coming and going over Iranian sky and bombarding people. So I think that there are enough evidences, and sufficiently actually prove that these Arab dictatorships need to revise their policy in the region. And if not, of course, they are the full complicits, and they are paying the prices. My last question, Zahra, thank you for your time and everything. What's your message from Iran Kabeer, Islamic Republic of Iran, to Iran Sagheer, the jump which we call Kashmir? Obviously, do you know in Kashmir, most majority of Muslim, they are Muslim because of Iran. Yeah. Because we have a Shah Hamdan who came from Hamdan all the way, and we became Muslim. Prior to that, there was no Islam in Kashmir, and as you know, we have a very much sort of affiliation or affection with Iran. Iran has in our Kashmir Valley, Iran has put a lot of impact in our daily life, our ancestors' daily life, our local society, our home, our day-to-day life, our culture, our food, every single thing. That's what they call, Iran Kabir and Iran Sagir. So Iran Sagir is Kashmir. What's your message from Iran Kabir to Iran Sagir? Yeah. First of all, I really appreciate the nobility and the honor of the Kashmiris always supporting the Islamic Republic. And just as Ayatollah Khamenei, the former leader, was correctly mentioned, standing on the right side of the history. It doesn't mean only supporting Iran or not supporting Iran. It means that you are standing on the right side of the history. Kashmiris are too noble, always supporting the oppressed, always standing against the arrogance and the oppression. So, from the discursive point of view, it's really vital and essential for the new world order that the United States is in decline, that Israel is in decline, that Europe is in decline, and the Southwest, this global South can have a word to say and lots of contributions to make the civilization of the new generations. And Kashmir, I think, for the very rich culture it has, and as I said, standing on the right side of the history, is being one of the essential parts of the this discourse to come and the new world order to come. So I think that this is a time that we all, the axis of resistance, including Kashmir, should be very much integrated. Not only, this economically, academically, scientifically, and I believe that there are lots of the very talented youth inside Kashmir that can, for example, come to Iran, do their studies in the universities. We can have a lot of constructive collaborations in coming future, inshallah, after this war. And I'd like them, as very pure people, to pray for Iran as well, to be the victor, inshallah, the final victor of this war. Inshallah. And Sister Zora, being as a Kashmiri, we extend our solidarity with the people of Islamic Republic of Iran. And inshallah, may Allah give you victory, may Allah give you resilience, and may Allah give you success for all entire nation of Iran. Thank you very much for your time.
And finally, do you have any message for our audience at Jammu Kashmir TV? What would you like to say? Any word of encouragement? Because you are an international participation on various media houses. We are a very small, we are not cooperative media, but we like to hear, any message for Jammu Kashmir TV. That's perfect. The role of the alternative media today is really vital because the corporate media that's very much controlled by these Epstein class rulers of the West are really perfect in censorship and in manipulating the minds. And we are not only doing and fighting in the battlegrounds, I mean militarily, but also the cognitive war and the war of the narratives is really vital. So the role you're playing to reveal the truth is very essential. And I hope that God bless you. And inshallah, we have more collaborations. I'm teaching some courses to MA and PhD courses in University of Tehran about the globalization, for example. And when you are studying globalization in university, maybe lots of the textbooks and narratives are coming from the West. So as I said, we should actually end this process of looking at each other from Western lenses. We need to produce our literature, and your media is very much can help actually in enriching this emerging literature. Thank you so much for your time, and may you. Allah protect you and bless you all. جی مشتاق بھائی آپ نے سنی گفتگو زورا صاحبہ کی، انہوں نے وہاں کے جو حالات بیان کیے اور پھر کشمیر کے ساتھ ان کی وابستگی. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو کہ کشمیر کی ایران کے ساتھ جو وابستگی ہے یا ایران کے ساتھ جو عقیدت ہے یا ایران کا جو رنگ ہے ایران کبیر کا ایران صغیر کے اوپر، اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے اور تھوڑا سا اس کی تاریخ کے بارے میں ہمارے آڈینس کو بتائیے گا. دیکھیں تاریخی حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ کشمیر میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اشاعت اسلام جو ہوئی وہ جو ہے جو سادات ایران سے آئے ہوئے تھے میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جو کبروی سلسلے کے صوفی تھے، تو انہوں نے ہی یہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ اسلامائزیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا، جس کو پھر آگے جا کے جو ہے شیخ العالم نے چونکہ ان کے بیٹے میر محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور پھر وہ اسلامائزیشن والا پروسیس یہاں سٹارٹ ہوا. اور جو وہ 700 سادات کے ساتھ لے کے آئے تھے، ان میں سے تمام لوگ جو ہے عالم نہیں تھے یا صوفی نہیں تھے، بلکہ وہ ورکنگ کلاس کے بہت سارے لوگ تھے، آرٹیزنز تھے، ان میں بہت سارے لوگ آرکیٹیکچر جانتے تھے، بہت سارے لکھائی جانتے تھے، بہت سارے جو ہے پرشین لینگویج اور لٹریچر سے وابستہ تھے. تو آہستہ آہستہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے پرشین یہاں کا لنگوا فرانکا بن گیا ایک ٹائم پہ، اور تمام جو ہے اسلامی لٹریچر اور باقی چیزیں پرشین میں ہی ایکسپریس ہونے لگا. اور سب سے بڑا نام غنی کشمیری کا جو کہ شاعر تھے فارسی کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے علامہ اقبال جن کو جو ہے ایرانی جو ہے اقبال لاہوری کے نام سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے اپنے کلام کا بیشتر حصہ جو ہے فارسی زبان میں ہی جو ہے لکھا. اسی طریقے سے سپوز بہت سارے اسٹرانگ جو ہے کنیکشنز ملتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کے جو پردادا تھے وہ بھی جو ہے یہیں سے مائیگریٹ کر کے جو ہے ایران میں جا بسے تھے. تو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے یہ ملٹیپل نیٹ ورکنگ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹریڈرز والا معاملہ تھا، کیونکہ کشمیر ایک ٹریڈنگ ہب بھی تھا اس زمانے میں، اور یہاں پر جو ہے مائیگریشنز ہوتی تھی باہر سے. سپوز میں نے آپ کو بتایا سینٹرل ایشیا سے، اس ٹائم ایران سے اور باقی سینٹرل ایشیا سے، اور انفیکٹ ٹرکی سے بھی جو ہے مسلمان آ کے یہاں پر بسے ہیں. اور میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو سینٹرل ایشین صوفی آئے تھے جنہوں نے رنچن شاہ کو جو ہے مسلمان بنایا، جن کو بلبل شاہ کے نام سے یہاں پر جانا جاتا ہے، اور جن کا شرائن یہاں پر ہے. آلدو جو ہے میر سید علی ہمدانی اور میر محمد ہمدانی
کی صرف خانقاہ ہے یہاں پر ہے، ان کے جو ہے تربت یا جو ہے قبر یہاں پر نہیں ہے، لیکن ان کی خانقاہیں جو ہے فیض دیتی رہی، اور ان کے ساتھ جو سادات آئے تو وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ جو ایک تو مائیگرنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ مائیگرنٹ ہو کے اسیملیٹ ہو گئے، لوکل جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی، اور جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے اثر کشمیر پہ ڈالا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ کے ہمارے آرکیٹیکچر میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے پہننے میں، جو ہے ہمارے جو ہے گھروں کی بناوٹ میں، ہمارا جو ہے ذکر جہری جو مساجد میں کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانیں گے کہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوراد فتحیہ دیا ہے کشمیریوں کو، جو ان کا لکھی ہوئی جو ہے ڈفرنٹ مناجات اور قرآنی جو ہے آیات، جو فجر کی نماز کے بعد اکثر کشمیری مساجد میں جس کا ورد ہوتا ہے اوراد الفتح کا، پچھلے 700-800 سال سے، جب سے جو ہے کشمیر میں اسلام کی ساخت یا بنیاد رکھی گئی ہے، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کنٹینیو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پر اسلام چونکہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو کے سینٹرل ایشیا سے آیا یا پرشیا سے آیا، اس لیے آپ دیکھیں کہ مناجات، منقبت یا مولانا جامی کے، مولانا رومی کے، یہ ریگولرلی جو ہے یہاں پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین کی جنریشن تک جو ہے کہیں نہ کہیں پرشین جو لینگویج ایز اے لینگویج، اس نے بڑا متاثر کیا ہے کشمیریوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے علماء پیدا ہوئے۔ سپوز میں نے آپ کو نام لیا جو ہے ایک شاعر کا، غنی کشمیری کا، اسی طریقے سے شیخ یعقوب سرفی ہیں، جو حضرت مجدد الفسانی کے بھی استاد تھے۔ تو انہوں نے جو ہے تمام اپنا لٹریچر، جو کتابیں لکھی ہیں، وہ فارسی زبان میں ہی لکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ، چونکہ یہاں پر ہندوازم اس سے پہلے تھا، لیکن ہندوازم کی جو سنسکرت زبان تھی وہ صرف ایلیٹس پڑھتے تھے یا ان کے برہمن پڑھتے تھے، لیکن پرشین لینگویج جو ہے، یہ تو علماء بھی اس میں اظہار سخن کرتے تھے، اور جو عام لوگ بھی پڑھنے لکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اور خاص کر یہاں کا لینڈ ریکارڈ اور ریونیو ریکارڈز اور درباری زبان جو ہے کہیں نہ کہیں پرشین ہی بنی، یہاں تک کہ جب ڈوگرا رول رنبیر سنگھ جو بادشاہ تھا تب اس کے بعد جو ہے اردو یہاں پر جو ہے رائج ہوئی، اور جو آج تک کہیں نہ کہیں خاص کر JNK میں ایز اے مدر ٹنگ یوز ہوتی ہے، لیکن آلدو 2019 کے بعد اس میں کچھ اور لینگویجز بھی ایڈ کی گئی، جس میں کشمیری ہے، ڈوگری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے، یہ کنیکشنز کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ کشمیریوں کا ایران کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور خاص کر جو اسنا عشریہ کیا ہے، وہ اکثر جو ہے اپنی مذہبی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے قم یا تہران جایا کرتے تھے ریگولرلی پچھلے 700-800 سال سے۔ تو اس حساب سے ان کا تعلق زیادہ تھا، لیکن ابھی پچھلے 20-30 سال سے، کم 20 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری بچے، نوجوان بہت سارے جو ہے تہران میں خاص کر میڈیسن کی پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں میجورٹی جو ہے سنی جو ہے یہاں کے مسلمان کشمیری بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے ملٹیپل لیولز پہ ہمارا جو ہے تعلق کہیں نہ کہیں ایران سے رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال بھی اس کو، یا باقی شعراء بھی اس کو ایران صغیر کے نام سے ہی جو ہے منسوب کرتے ہیں۔ بلکہ مشتاق بھائی، میں نے امام خمینی جو تھے 1979 کے ریولوشن میں، ان کا ایک ان سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ کوئی جو ہے صحافی ان سے پوچھ رہا ہے کہ اگر فرانس، وہ اس وقت فرانس میں پناہ گزین تھے اور وہ ریفیوج لیا ہوا تھا، انہوں نے 17-18 سال وہاں پر رہے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کو فرانس جو ہے وہ یہاں سے ملک بدر کر دیتا ہے تو آپ کہاں جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے ملک میں تو نہیں جا سکتے ایران میں، وہاں پر تو شاہ کی حکومت ہے، اور اگر یہ یورپین حکومتیں جو ہیں آپ کو یہاں سے نکالتی ہیں تو آپ کہاں چلے جائیں گے۔ تو امام خمینی جو ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کشمیر چلا جاؤں گا۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے۔ جی، یہ بہت بتائیے گا۔ کم لوگوں یہ بہت کم لوگوں کا معلوم ہے کہ جو ہے امام خمینی کے جو ہے پردادا جو ہے یہیں سے، یہ کشمیری وادی سے ہی ہجرت کر کے جو ہے جا بسے ہیں پھر ایران میں۔
تو بہت آلدو اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے کشمیری ہمارے جو ہے محقق ہیں شفیع احمد قادری صاحب نے، اس کا میں نے تبصرہ کیا تھا 1-1.5 سال پہلے، تو کشمیر اور امام خمینی، تو لیکن انگریزی میں اور باقی اس طریقے کے لوگوں کو اکثر یہ معلوم نہیں ہے کہ امام خمینی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے، جس طریقے سے علامہ اقبال کا ہے، سر سید احمد خان کا ہے، یا سعادت حسین منٹو وغیرہ کا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کنیکشن کہیں نہ کہیں، کیونکہ میں جیسے پہلے بھی کہا کہ مائگریشنز جو ہوتی تھی خاص کر علم کے لیے یا ٹریڈ کے لیے، یا چونکہ یہاں پر جو تھا کہ میر سید علی حمدانی صاحب جو ہے ملا تھا جو ہے نجم الدین کبریٰ جو ان کے جو ہے مرشد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں چلے جائیں، اور اس زمانے میں جو تھا آنسلاٹ تھا منگولوں کا بھی، اس لیے دین کو بچانے کے لیے کوئی اور سرزمین کی ان کو تلاش تھی، اور کہیں نہ کہیں ان کو نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ علاقہ ہے بڑا زرخیز ہے ذہنی طریقے سے اور علمی لحاظ سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے چوتھی بدھسٹ کونسل بھی ہوئی ہے، اس کے بعد ہندوؤں کا بڑا ایک، چونکہ یہاں کے جو لوکل پنڈتس ہیں وہ جو ہے سرسوتی برہمن ہے، تو اس لیے ہمیشہ نالج کا اور اس چیز کا ایک اطلاق رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرشین لینگویج، چونکہ میں بار بار اسی پہ بات آ رہا ہوں کہ وہ صرف جو ہے کشمیری مسلمانوں کی لینگویج نہیں رہی، بلکہ کشمیری پنڈتس کے بہت سارے امپورٹنٹ اسکالرس جو ہے وہ پرشین میں جو ہے اظہار کرتے تھے اور پرشین جانتے تھے اور پڑھتے تھے، کیونکہ اکثر جو بیوروکریسی ساری تھی یہاں پر، جب بھی باقی لوگ جو ہے حکومت کر رہے تھے، تو بیوروکریسی اکثر جو ہے پنڈت جو لوگ تھے ان کے تحت ہی، پنڈت ہندو جو لوگ لوکل تھے وہی اکثر اس کو چلاتے تھے، تو وہ پرشین بڑا اچھا جانتے تھے کیونکہ آفیشیل لینگویج بلکہ تھی اور پڑھائی بھی بلکہ میں جاتی تھی۔ اپنے جی آپ کی وساطت سے ہی بتاتا چلوں کہ جو وادی کشمیر کی فروخت والا شملہ اپنا معاہدہ امرتسر ہے، وہ بھی فارسی زبان میں ہی اوریجنل اس کا جی اسکرپٹ ہے، جی وہ اس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا، لیکن اس کا اوریجنل اسکرپٹ جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی اوریجنلی وہ فارسی زبان میں ہی لکھا ہوا جی ہے۔ مشتاق صاحب بتائیے گا کہ فارسی زبان کے ساتھ ساتھ جو ایران سے ظاہر ہے 700 سادات آئے وادی کشمیر میں 750-800 سال پہلے، وہ اپنے ساتھ ہنر بھی لائے، شال بافی، قالین بافی، پیپر ماشی، بہت ساری صنعتیں، لکڑی کا کام جو ہے وہ وادی کشمیر کی بڑی خصوصیت رہی ہے، اور لکڑی کے اندر جو کشیدہ کاری ہے، اور جو آج جو ہے وہ دنیا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے متعارف کروا رہی ہے، جو اوریجنلی لکڑ کا کام ہے، بالخصوص شیشم اور دیودار کی لکڑی، اس نے وادی کشمیر کو بہت بڑا ہنر دیا، اور ظاہر بات ہے اس ہنر کی وجہ سے وہاں پر ایک نئی معاشرت تعمیر ہوئی۔ بتائیے گا کہ کیا آج بھی وہ ایرانی تہذیب کے اثرات وادی کشمیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، یا ان میں کمی آ گئی ہے، یا پھر وہ ایک گزرا ہوا زمانہ تھا وہ چلا گیا؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ نہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے ایک کنٹینیوٹی میں چل رہی ہیں۔ سپوز شیشم کی لکڑی تو یہاں یوز نہیں ہوتی ہے، لیکن دیودار ہمارا ہے، اس پہ جو ہے آپ کا ابھی بھی جو ہے جس کو، یا والنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اخروٹ کے درخت اخروٹ۔ پہ جو آپ بناتے ہیں، تو دیودار اور اخروٹ کے درختوں پہ اس کی لکڑی پہ بیسیکلی جو یہاں پر نقش نگاری ہوتی ہے، وہ تو ابھی بھی کنٹینیوس چل رہی ہے، لیکن اس میں اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ آرٹیزن تو ہے، لیکن اب وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ جو ہے عام آدمی بیچارہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیپر میشی کی صنعت ہے، اور پیپر میشی کی صنعت جو ہے وہ اکثر جو ہے اس میں ہمارے اس نے اشریہ بائی اس سے منسلک ہے، تو اس میں بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہے باقی پروسیسڈ انڈسٹریز سے جو چیزیں بن کے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ کی دستکاری جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بڑا مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کے جو ہے آرٹیزنز کم ہو رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کنٹینیوشن ابھی بھی چل رہا ہے، اور سرکار بھی اس میں جو ہے انوویشن اور انٹرپرینرشپ کے لیے چاہ رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو پرزرو ہو یہ ہنر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ ہنر کشمیری مسلمانوں کو دیے کیوں،
کیونکہ آپ جانتے ہیں جب یہاں پر آہستہ آہستہ اسلامائزیشن والا پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس میں جو ہے ارلیئر جتنا بھی اکنامی پرٹیکولرلی ٹیمپلز اور اس طریقے یا ہندوازم سے منسلک تھی، تو اب آپ جو ہے بت کو نہیں تراش سکتے تھے، اب آپ اس ٹائپ کی جو ہے پینٹنگ یا اس ٹائپ کے جو ہے کارسیچرز نہیں بنا سکتے تھے، تو اس لیے جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا آلٹرنیٹو دینا تھا۔ اسی طریقے سے سپوز مساجد میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جہری ذکر ہوتا ہے، میں نے اوراد فتحیہ کا ذکر کیا، اور ہر نماز کے بعد جو ہے آپ جو ہے آیت الکرسی اور باقی کلمات جو ہے زور زور سے پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو ہے مسالک میں یا باقی انڈیا کے حصوں میں یا میں بھی پاکستان میں بھی وہاں پر یہ جہری ذکر نہیں ہوتا ہے، ایکسیپٹ کہ صوفیزم میں اگر صوفیہ طریقوں میں بہت سارے طریقوں میں جو ہے آپ ذکر بالجہر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ہندوازم کا امپیکٹ تھا تو ہندوازم میں بڑا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ زور زور سے جو ہے دیوتا اور دیویوں کو پکارا کرے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے حضرت میر سید علی ہمدانی اور ان کے سادات نے اس سائیکی کو سمجھا، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جو ہے ذکر بالجہر کرے تاکہ ان کو وہ سرور اور وہ چیز جو ارلیئر جنریشن کو جو ہے مے بی جب وہ لیلا گاتے تھے یا جو ہے ہندو پاٹھ کرتے تھے اس میں جو آتا تھا وہ کہیں نہ کہیں اسلام میں انہوں نے ان کو ویسا ہی جو ہے ماحول پرووائڈ کیا، اس لیے آپ دیکھیں گے یہ انڈیجینس پریکٹسز ہیں جو مشتاق بھائی، متاثر ہوئی کرسچن سے۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں، معذرت، یہ جو ذکر اونچی آواز میں کرنے کا ہے بعد از نماز، جی نماز کے بعد، یہ ہمارے ہاں یعنی کہ ہمارے پاکستان کے زیر انتظام جو ہے آزاد جموں کشمیر، وہاں پر بھی جو صوفیاء والی مساجد ہیں یا بریلوی مسلمانوں کی مساجد ہیں وہاں پر ابھی بھی رائج ہے، اور بالخصوص نماز فجر، ظہر، عصر، ان تینوں نمازوں کے بعد جو ہے وہ اونچی آواز میں کلمہ شریف اور صلاۃ و اسلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آپ نے یہ بڑی ایجوکیشنل بات کر دی کہ یہ جو اوراد فتیہ ہے یہ وہاں سے وادی کشمیر سے ہی کنیکٹڈ ہے ہمارے ہاں بھی، اور اونچی آواز میں جو ذکر ہوتا ہے بے شمار لوگ جو ہیں وہ شاید اس سے متعلق نہ جانتے ہوں، تو ان کو بھی استفادہ کرنا چاہیے اس بات سے۔ ظاہر بات ہے کہ وقت کم ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی نشست کریں گے۔ ابھی تو ہم ایران اور ایران صغیر اور ایران کبیر کا تذکرہ کر رہے تھے، ہماری مہمان جو ہیں یونیورسٹی آف تہران سے انہوں نے بھی جوائن کیا، یقینی طور پر بڑی معلومات افزا گفتگو جو ہے ان کی ہے۔ بتائیے گا مشتاق بھائی کہ جب ایران کے اوپر جو اسرائیلی اور امریکی جو ہے اگریشن ہوئی، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے اپنی طرز کے احتجاج ہوئے، لیکن کشمیر کا احتجاج جو ہے وہ مختلف ہے۔ کشمیر کا احتجاج نہ صرف 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے آگے، ہر مکتبہ فکر چاہے اس کا تعلق اہل تشیع یا پھر اہل سنت سیکٹس کے ساتھ ہے، لیکن کشمیر اس سے آگے چلا گیا، اور کشمیر اس سے آگے چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی جو چیریٹی ڈونیشن ڈرائیو تھی اس میں بڑے عجیب مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گھر کی جمع پونجی، بچے جو ہیں اپنے جیب خرچے جو ہیں وہ بچا بچا کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تاثر دیجئے گا ہمارے سامعین و ناظرین کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جی دیکھیے جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے، 2019 کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں قدغن لگی بات کرنے پہ یا سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے پہ، اور باقی ڈیٹیلز وہ تو سیاست ہو جائے گی، تو اس پہ جو ہے ڈیٹیلڈ جو ہے چیزیں آ چکی ہے میڈیا میں بھی باقی جگہوں پر بھی۔ تو یہ 2019 کے بعد پہلا موقع تھا جب جو ہے اس سے پہلے بھی جب فلسطین پہ جو ہے اسرائیل نے جینوسائیڈ سٹارٹ کیا جو ہے 2023 میں 7 اکتوبر کے اس کے بعد،
تو اس سمے بھی اس ٹائم بھی جو ہے کشمیری جو ہے ان کے حق میں جو ہے بولتے رہے یا سوشل میڈیا پہ آرٹیکولیٹ کرتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ اب جو ہے انڈین اسٹیٹ کو جو رول کر رہے ہیں ان کی پالیسی ٹورڈز اسرائیل مختلف ہے ایز کمپیئر ٹو جو آج سے پہلے معاملہ تھا، کیونکہ انڈیا واز ون آف دا بگیسٹ سپورٹرس آف پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن. نہرو سے لے کر یہ 1991 تک معاملہ رہا ہے. اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے جو ہے یا پرائم منسٹرز نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اب جو ہے جو ڈسپنسیشن یا جو رجیم ابھی رول کر رہی ہے ان کے جو ہے تحت پیلسٹینین چونکہ مسلمز ہے تو اس لیے وہ ان کو اس حوالے سے جو ہے ڈپلومیٹیکلی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. آلدو جو ہے انڈین اسٹیٹ نے ایک دو بیان جو پیلسٹینین کے حق میں دیا ہے اور اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ جو چل رہا ہے اس کے لیے دیا ہے. لیکن اب چونکہ ایران کا جو معاملہ ہے، ایران کے ساتھ انڈیا کی سویلائزیشنل ٹائز ہے. میں انڈین اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو انڈین اسٹیٹ تو بالکل نئی ڈسپنسیشن ہے 47 میں فارم ہوئی، لیکن سویلائزیشنلی جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا مرتبہ رہا ہے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ایران کا رہا ہے، تو ان دونوں کے سویلائزیشنز کے بیچ میں ہمیشہ سے جو ہے تعلق رہا ہے، چاہے وہ ان دا فارم آف زوراسٹرنز رہا ہو، چاہے ان دا فارم آف مسلمز رہا ہو، چاہے ہندو مسلم ڈائلاگ کا رہا ہو یا پرشین لینگویج کا رہا ہو. سپوز ہم جانیں گے کہ سپوز دارا شکو جو تھے انہوں نے پرشین میں ہی اکثر جو ہے اپنی کتابیں وغیرہ لکھی، اور ہندو مسلم ڈائلاگ کے لیے مجمع البحرین جیسی کتاب لکھی جو سب سے پہلے، جس کو آج آپ 9/11 کے بعد انٹرفیت ڈائلاگ کہتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ پائنیئر تھے انڈین سب کانٹیننٹ میں. لیکن یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو ہے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا آیت اللہ خامنئی صاحب کو، تو کہیں نہ کہیں جو جذبات پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے یہ فلسطین میں جو ہے جینوسائیڈ چل رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں امڑ کر ان کو ایک موقع ملا سامنے آنے کا. اور اس ٹائم جو ہے یہ بالکل سپونٹینیس تھا، یہ کسی نے آرگنائز نہیں کیا تھا، کسی نے کال نہیں دی تھی. اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے کشمیری کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے انڈین اسٹیٹ نے جو ابھی ڈسپنسیشن ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ڈسکورس کو چینج کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے اگینسٹ جو ہے ایران، جبکہ ایران کے ساتھ اتنی بڑی جو ہے ان کے سویلائزیشنل ٹائز بھی تھے، ٹریڈ ٹائز بھی تھے. آلدو اپوزیشن، پولیٹیکل اپوزیشن اس چیز کو کنڈم کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ہندوستانی لوگ جو ہے وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ میجورٹی لوگ کھڑے نہیں ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ کہیں نہ کہیں جو پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے یہ فلسطین میں جینوسائیڈ چل رہا ہے، اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کا ایک موقع دیا جو ہے جو شہادت ہوئی آیت اللہ جو ہے خامنئی صاحب کی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانین ایمبیسی، چونکہ انڈیا نے ارلیئر جو ہے اسٹیٹ نے پیلسٹینینز کے لیے ڈونیشن یا پیلسٹینین ایمبیسی میں ایسا کوئی شک نہیں تھی کہ آپ وہاں پر جا کے ڈونیٹ کر پاتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے پیلسٹین کو حماس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جوڑ دیا، اور حماس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے انڈین اسٹیٹ بھی سمجھتی ہے اور جو ہے اسرائیلی اسٹیٹ بھی. لیکن ایران کے حوالے سے ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ منظم پوری طریقے سے ایک اسٹیٹ ہے، تو اس لیے وہاں کی ایمبیسی جو ہے انڈیا میں کام کر رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک ڈونیشنز کی ڈرائیو، یہ بھی سپونٹینیس والا معاملہ ہوا کہ ایرانین ایمبیسی نے کہیں کوئی ایسا اشتہار نہیں دیا کہ آپ جو ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو اٹ واز آؤٹ آف سپونٹینیس لو، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے ایز مسلمز یا ایز کشمیریز وہ ایران کا درد اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کا درد فیل کرتے ہیں یا غیر مسلموں کا بھی، کیونکہ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ کشمیریوں نے جو ہے اتنا سارا ڈونیشن دیا. اس سے پہلے جو ہے کشمیریوں نے جب انڈیا کے کسی پارٹ میں بھی سپوز سیلاب آتا ہے یا اسی طریقے سے سپوز کمیونل رائٹس ہوتے ہیں یا دنگوں میں متاثر ہوتے ہیں، تو اس ٹائم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں سے ریلیف کا پیکیج لے کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کچھ ریلیجس گروپس جاتے ہیں. لیکن آج کی دفعہ چونکہ جینوسائیڈ کا سکیل بہت زیادہ تھا اور بہت ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے اور مارے جا رہے ہیں انفیکٹ، تو اس لیے کہیں نہ کہیں کشمیر کو لگتا ہے کہ اگر ہم فزیکلی یا جو ہے تھرو
اور وائس ایران کے حق میں سٹینڈ نہیں لے پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مانیٹرلی ہم ان کی وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور تمام کشمیری مسلمان اور اوولار عالمی دنیا میں بھی تمام مسلمان جانتے ہیں کہ اگر ایران جو ہے اس سمے جو ہے بکھر جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا وہاں پر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو جو آؤٹ پوسٹ ہے یو ایس کا، اسرائیل جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ تمام مسلمان ممالک خاص کر سنی دنیا کے وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے کہیں نہ کہیں کشمیری مسلمان جو خود کو ایک وائڈر امہ کا پارٹ سمجھتا ہے اور خاص کر ایران کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے۔ تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس ٹائپ کے مناظر سامنے آئے ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور اتنی زیادہ ایکسس نہیں تھی چیزوں کی، اس لیے وہ چیزیں جو ہے ڈاکیومنٹڈ نہیں رہی۔ اچھا، آخری چند لمحے ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں جی جی میں آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ مشتاق بھائی، اوبویسلی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت کرنٹلی، وہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ سچویشن کو اتنی نہیں ہے کوئی اس قدر اچھی قسم کی جس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ وہاں کے بلکہ پوری دنیا کے جہاں بھی انسان بستے ہیں مسلمانوں سے بھی ہٹ کر، ان کے لیے سچویشن، کشمیر کیا سوچ رہا ہے ایران سے متعلق، کیا کچھ ہمدردیاں ہیں، کیا کچھ لوگوں کے رجحانات ہیں؟ دیکھیں، کہیں پر بھی جب ظلم، باطل، عدوان اور جو ہے حق کی لڑائی ہو، جہاں پر جس کو قرآن بھی کہتا ہے مستکبرون اور مستضعفون کی جہاں پر بھی لڑائی ہو، تو وہاں پر ایز اے مسلمان یا ایز اے انسان جو ہے ہم جو ہے مستضعفون کے ساتھ ہی خود کو کھڑا پاتے ہیں، کیونکہ جو ہے ہم بہت ساری چیزیں جو خود نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کوئی اگر ہمارے بہاف پہ کر پاتا ہے یا کر رہا ہے، ریزسٹ کر رہا ہے، یا اس ٹائپ کا وار جو امپوز ہوا ہے ایران پہ ابھی، تو اس لیے تمام کشمیری لوگوں کی، مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی جو ہے سمپیتھی جو ہے ایران کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن اب جو ہے ہمارے میں سے بہت سارے ایسے کچھ فرنج ایلیمنٹس جن کو آپ کہیں گے، وہ ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پہ خاص کر جو ہے جو خود کو سلفی یا وہابی فکر سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم منسلک، وہ کہیں نہ کہیں چونکہ وظیفہ خور رہتے ہیں یہ جو ہے سعودی مونارکی کی یا اسی طریقے سے باقی گلف سٹیٹس کے، تو وہ جو ہے یہاں پر مذہب کا کارڈ یوز کر کے جو ہے ان اثنا عشریہ یا شیعہ حضرات کو ولیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس ریزسٹنس میں درار آ جائے۔ تو وہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے، وہ لیکن ہر جگہ ہے، وہ صرف اس میں کشمیر ہی کو خالی پن پوائنٹ نہیں کیا جانا چاہیے، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈین جو ہے مین لینڈ وہاں پر بھی ہے، اور باقی تمام جو ہے ممالک میں بھی ہے۔ لیکن میجورٹی کامن لوگوں کا اور جو ہے باہوش طبقوں کا اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اور انفیکٹ عام لوگ بھی جو ہے، ان تمام کی جو ہے سمپیتھی کہیں نہ کہیں جو ہے ایران کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان کے وقار کے لیے اور جو ہے اوورال حق کے لیے، تمام لوگوں کے حق کے لیے جو ہے لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس لڑائی کے ساتھ جو ہے تمام جو ہے مسلمانوں کی دعائیں بھی شامل ہے، وہ جو ہے قدمے، سکھنے اور درہمیں، وہ جو ہے جس طریقے سے حت المقدور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہی جو ہے آن گراؤنڈ حالت یہی ہے۔ جی بہت شکریہ مشتاق، آپ نے وقت دیا۔ دوستو، آپ نے آج کا پروگرام سنا۔ ہمیں یونیورسٹی آف تہران سے زورا خوازمی نے جوائن کیا، ہمیں سری نگر سے ہمارے بھائی مشتاق الحق، انہوں نے وہاں سے جوائن کیا اور اپنی آراء کا اظہار کیا، گفتگو کی۔ ظاہر بات ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود
اس وقت ہم ڈیفرنٹ ٹائم زونز میں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایفرٹ ہے. میں مشکور ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا جو اتنی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، جس کے اوپر قدغنیں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جموں کشمیر ٹی وی پہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ مختلف پرسپیکٹیو جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور ان کی روشنی میں وہ باتیں کی جائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ سننا چاہتے ہیں. جموں کشمیر ٹی وی پہ ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پروسپیکٹیو فرام ایران کبیر ٹو ایران صغیر اور ایران صغیر کشمیر ٹو ایران کبیر اسلامک ریپبلک آف ایران. میری مہمان نے مختلف گوشوں کے اوپر باتیں کی اور پھر کشمیر کے ساتھ ایران کے جو تعلق ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. ہمارے کشمیری مہمان مشتاق الحق نے کشمیری پرسپیکٹیو جو ہے وہ بیان کیا اور کشمیر کی ایران کے ساتھ جو جڑت ہے، جو وابستگی ہے اور جو تاریخی وحدت ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی، اس کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کی. تو یقینی طور پر یہ پروگرام کا اصل ماخذ تھا جس کے اوپر ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، علم حاصل کرنے کی، تعلیم اور اپنے فہم اور قلوب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں امن اور سلامتی کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں امن اور شانتی کے لیے کام کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. جموں کشمیر ٹی وی پہ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کے شکر گزار ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اسی طرح کے مزید بے شمار پروگرام لاتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.